جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کر سکتا وہ ہر دوسرے شخص کا غلام ہے۔ جب نفس کی ہر خواہش مان لے گا تو یہ تجھے حرام اور سخت کاموں کی طرف بلائے گا۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ گمراہی کہہ کر نہیں آتی۔ گمراہی کا پہلا دروازہ یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مؤمنین یعنی مسلمانوں کے راستے پر چلنے کی قدر نکل جائے۔ جو شخص خود کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فقیر کا مقصد یہ ہے کہ میری خوشیاں سب کی خوشیاں، لیکن میرے دکھ صرف میرے دکھ۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن مظلوم پر کیے گئے ظلم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس چیز کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں: تنگ دست ہونے کے باوجود خرچ کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور طلباء پر علم خرچ کرنا۔ اعمال کے بارے میں خوب کوشش کرو، یہاں تک کہ اگر تم کمزور ہو جاؤ اور اعمال نہ کر سکو تو گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچتے رہو۔ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے اور حسد سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان کی روح اور نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے زیادہ تیز رفتار اور گہرا ہوتا ہے۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کام کا ارادہ نہ کرو جس کا صحیح یا غلط ہونا تمہارے لیے صاف نہ ہو۔ جوانی اور تندرستی کو غنیمت جانو اور زیادہ نیکیاں انجام دو۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اس کو اپنے نفس سے شروعات کرنی چاہیے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اپنے نفس سے رات کو پوچھو کہ کیا اس نے کسی مومن بھائی کی غیبت سے کسی کو روکا، کیا کسی کی مدد کی؟ اگر دن برا گزرا ہے تو استغفار کر کے آئندہ دن اچھا گزاریں۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ گھڑیاں اور لمحے زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہے ہیں۔ دن کے اندر گھڑیاں کتنی ہی تیز قدم، دن مہینوں کے اندر کتنے تیز رو، سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام، اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائیوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا ضرورت مند نہ ہونے دے۔ حکیم اور عقل مند اس وقت سب سے زیادہ عاجز اور بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی اس سے بار بار سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا وہ انہی آرزوؤں کی وجہ سے اپنی موت سے جا ملتا ہے۔ یہ دنیا ہے
یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہیں لگاتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہیں چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہیں۔ کس نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث؟ کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ آج کے مسلمانوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ برداشت اور بردباری ایسا میدان ہے جہاں عیب اور برائیاں دفن ہو جاتی ہیں۔ گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت اور سبق حاصل کرو۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ پرہیزگاروں اور سچے لوگوں سے خود کو وابستہ رکھنا، یعنی ان کے ساتھ رہنا، پھر انہیں اس بات کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ یاد رکھو، نیک بندوں کا پتہ ان کی نیک نامی سے چلتا ہے جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے بیچ میں دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق اور فجور میں گری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ دوسرے کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ تمہاری یہ بیماری کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور پھر چادر تان کر سو جاؤ، اور تمہارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پیٹ روکھے سوکھے کھانے کو ترس رہے ہوں۔ غریبی اور تنگ دستی عقل مند کی زبان کو دلیلوں کی طاقت دکھانے سے گونگا بنا دیتی ہے۔ ادب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہیں۔ اللہ کا ڈر چھوڑ دینے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سزا کی شدید ترین قسم یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں سے کھینچ لیا جائے اور دعاؤں کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی لذت چھین لی جائے۔ تم قرآن کریم بھول جاؤ اور استغفار میں کوتاہی کا شکار ہو جاؤ، اور سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو دنیا میں جسم اور بدن پر واقع ہو۔ عقل مند اور علم رکھنے والے کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل اور نادان کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے
اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی، ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک وہ شخص لیڈر ہے جو اچھے کام کر کے اپنا نام لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی بھی بعض مرتبہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اچھا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا۔ سوچ میں ٹیڑھا پن تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر یہ لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ کسی کی کرامت دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ اپنے علم کے درجے کو بڑھا لیجئے، وہ کرامت نہیں رہے گی۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ اگر ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات پر عمل کر لیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ روحانی راستے میں انسان کے باطن پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، رویے، طور طریقے سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتا ہے اور آسان گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے فقیر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ گدھ کسی انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ دشمن بھی ہم پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب ہم کمزور یا ختم ہو جائیں۔ نفلی عبادت کو ظاہر کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوش اطوار، اچھے آداب والے اور صاف ستھرے یعنی اچھے لباس پہننے والے ہوں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی سچائی اور حق سے کام لے۔ اللہ کا فقیر اچھی اور صحیح باتوں کو پھیلانا اور سامنے لانا چاہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں اس کا نام ہو یا نہ ہو۔ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اس کو زیادہ بھی کم لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو کم بھی اسے زیادہ لگے۔ کامیابی کا راستہ ناکامی سے نکلتا ہوا ہی جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ لالچ ہمیں نہ حالت شکر میں رہنے دیتی ہے، نہ صبر میں، اور نہ ہی اللہ سے راضی رہنے دیتی ہے۔ صبر کا ادنا درجہ مخلوق سے شکایت کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ مخلوق سے شکایت کرنا نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، دیانت دار ہو۔ جتنی شدید مالی تنگی اور دوسری مشکلات ہوں، ان کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ضرور ہے۔ اللہ کا فقیر ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کوشش کرنے والوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی اطمینان عطا ہوتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوں گی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی
اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، تو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا
مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے جو تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے، حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو، یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے، یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں، خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو۔ اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو
اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔